اللہ۔ ایک تفسیر اور ترجمہ عبد الماجد دریابادی نے لکھی ہے۔ یہ عرصہ دراز تک الحاد اور زندقت کے وادیوں میں سرگردان رہے ہیں۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ایک ملاقات نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی اتاری، اور ابتداءً حضرت شیخ الاسلام ہی سے بیعت ہوئے تھے، لیکن شیخ الاسلام نے حکم دیا کہ یہ میدان حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ہے، انہیں فرصت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے ہیں۔ بعد میں جا کے یہ مرشد تھانوی کے نام سے حضرت تھانوی کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے دو تفسیریں انہوں نے لکھی ہے۔ ایک تفسیر القرآن ہے انگریزی میں، اس کی شکایت نہیں ملی، یا اس وجہ سے کہ علماء انگریزی نہیں جانتے، یا انہوں نے اس میں شرارت نہیں کی، اور عیسائی یا یہودی اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی علمی چیز ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی انگریزی زبان مادری زبان سے اچھی بولتے لکھتے تھے، اور انگریزی میں ان کے غزلیات اور رباعیات مشہور ہیں۔ دوسری تفسیر انہوں نے اردو میں لکھی ہے، جو اس وقت تفسیر ماجدی کہلاتی ہے۔ اس تفسیر کا مقدمہ بہت کارآمد ہے، اس تفسیر کے حواشی بے تحاشا مرتب منضبط ہے۔ تمام بڑی تفاسیر کے خلاصے ایک آیت کے ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ البتہ دو تین مقامات میں بٹ کے ہیں، معراج جسمانی کے قائل، روحانی کے قائل ہے، اور منامی کے، جسمانی کے منکر ہے، اور مرزائیت کے بارے میں بھی نرم گوشت رکھتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک زمانے میں کراچی کے مرزائی ان کو مولانا یوسف بنوری کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت بنوری کو پتہ چلا، آپ نے طلباء سے ختم کروایا اور دعا مانگی۔ اگلے دن اخبار میں آیا کہ عبد الماجد دریابادی کو فالج گر گئے، ختم ہو گیا۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری جو حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دریابادی نہیں ہے، دریا بردی ہے، یعنی دریا میں ڈالنے کے قابل۔ یہ ان تین چار وجوہات سے کہا ہے، بس ان تین چار وجوہات کے شر سے بچو، باقی تفسیر لال و جواہر سے لبریز ہے۔ لاسانی تفسیر لکھی ہے، دیکھنے سے تعلق